اور خطاب فرماتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ہم سب جماعت صحابہ کو منبر پہ کھڑے ہو کے اپنے خطاب میں فرمایا، یہ امام مسلم روایت کر رہے ہیں، فرمایا انا تارک فیکم ثقلین، اپنی امت کو فرمایا، اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے مخاطب تھے، فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں، دو نعمتیں، دو بہت بڑی برکت والی، بھاری وزن والی، ایمانی وزن والی چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، دو دولتیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو عظیم ذخیرے چھوڑے جا رہا ہوں ایمان کے۔ فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فرمایا ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، لوگوں اللہ کی کتاب قرآن کا دامن مضبوطی سے تھام لو اور کبھی اس سے اپنا تعلق نہ کاٹنا، یہ تمہیں ہدایت اور نور دے گی۔ اور پھر فرمایا دوسری چیز جو قرآن کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں امت کے لیے، فرمایا اہل بیتی، یہ امام مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، میری اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اب آقا علیہ السلام 3 بار ریپیٹ کر رہے ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا ذکر بھی تو اوپر آیا تھا کہ یہ قرآن ان دو میں سے پہلی چیز ہے اور اس میں ہدایت اور نور ہے اور اس کا دامن تھامے رکھنا، پیروی کرنا، نہ چھوڑنا، مگر ایک ہی بار حکم دیا، ایک ہی بار قرآن سے تمسک کا حکم ایک ہی بار دیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن سے نور و ہدایت اخذ کرنے کا حکم ایک ہی بار دیا، آقا علیہ السلام نے ریپیٹ نہیں فرمایا۔ یہ نظر نبوت تھی، نگاہ نبوت تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ امت میں قرآن کو منبع نور و ہدایت ہونے کا انکار کرنا، یہ فتنہ بہت زیادہ غالب نہیں ہوگا۔ امراً تعلق بھلا ٹوٹ جائے مگر قرآن کو منبع نور سمجھیں گے، منبع ہدایت سمجھیں گے، اللہ کی کتاب سمجھیں گے، احد الثقلین سمجھیں گے، قرآن سے تمسک ہوگا، اعتصام ہوگا، اس پر اعتقاداً انکار نہیں ہوگا، رد نہیں کریں گے۔ اس لیے ایک ہی بار قرآن سے تمسک کرنے کی بات پر ایک ہی بار کہنے پر اکتفا فرمایا، 3 بار ریپیٹ نہیں کیا۔ اب دوسری چیز فرمائی اہل بیتی، اور قرآن کے ساتھ دوسری ثقلین میں سے دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ کیوں ضرورت پیش آئی؟ ایک ہی مقام پر 2 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، کتاب اللہ و اہل بیتی۔ کتاب اللہ کا دامن تھامنا ایک بار فرمایا، اہل بیت کا خیال رکھنا، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خیال رکھنا، اللہ کا خوف کرنا۔ ارے لوگوں، آپ بھی، تمام معتکفین، تمام سامعین، اور پھر ٹی وی پر پوری دنیا کے سامعین و ناظرین، میری ریکویسٹ ہے ہر شخص ایک لمحے کے لیے اپنی گردن نیچے کرے، اپنے دل میں جھک کر غور کرے کہ کیا ضرورت پیش آئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ایک ہی وقت میں 2 حکم دے رہے ہیں، ایک تمسک بالقرآن کا، قرآن کا دامن تھامے رکھنا، ایک حضور کی اہل بیت کا دامن تھامے رکھنا اور ان کی محبت اور ان کی تکریم و پیروی کا، مگر تمسک بالقرآن ایک بار ذکر کر کے اکتفا فرماتے ہیں، مگر اہل بیت کا ذکر کر کے 3 بار تکرار کیا ہے۔ ارے کوئی شے تو مصطفیٰ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، امت کے اندر عقائد کا بگڑنا مصطفیٰ کی نگاہ کے سامنے تھا۔ یہ خارجی اثرات، یہ اہل بیت کی محبت کا دلوں سے نکالا جانا، محبت اہل بیت سے اور عزت و حرمت اہل بیت سے دلوں کو کاٹا جانا،
اور اس کو طرح طرح کے عنوان اور ٹائٹل دے کر حضور کے غلاموں اور حضور کی امتیوں کے دلوں سے اس محبت کو نکالنا، اس فتنے کو چشمان مصطفیٰ دیکھ رہی تھی اور قیامت تک دیکھ رہی تھی کہ یہ فتنہ ہوگا. اس لیے اس فتنے کو جڑ سے کاٹنے کے لیے اور اس کے سدے بات کے لیے جب اہل بیت کی بات کی تو 3 بار امت کو حیا دلوایا، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر. اللہ کے لیے میری اہل بیت کا خیال کرنا ہے، اللہ کے لیے میری اہل بیت کا خیال کرنا، اللہ کے لیے میری اہل بیت کا خیال کرنا. ارے چشم تصور میں ذرا وہ منظر تو لے آؤ، جب 1000 صحابہ کا اجتماع ہے اور آقا ممبر پہ کھڑے ہیں اور اللہ کا واسطہ دے کر اپنی اہل بیت کی محبت کا سبق سکھا رہے ہیں. ارے لوگوں، خدا کے واسطے کا بھی حیا نہ رہا. آج محبت اہل بیت کو تانا دینا اور اس کو شیعیت بنا دینا، اس کو اہل تشیع کے کھاتے میں ڈال دینا اور سنیت سے خارج کر دینا. ارے حضور کے اس خطاب کا بھی حیا نہ رہا، 1000 صحابہ کے اجتماع کا حیا نہ رہا، اور 3 بار اللہ کا واسطہ دے کر حضور نے وصیت فرمائی، اس واسطے کا بھی حیا نہ رہا. چلو بھائی معاذ اللہ کسی کو حضور کا حیا نہیں تو نہ صحیح، خدا کا بھی نہیں رہا حیا، جس کا واسطہ دیا اور 3 بار کہا. قرآن کے تمسک کی اہمیت اس پر زور 1 بار دیا، معلوم ہے کہ اسے نہیں چھوڑیں گے، اچھا یا برا تعلق رکھیں گے، چھوڑیں گے محبت اہل بیت کو، فتنہ یہاں ہوگا. 3 بار دہرایا آقا علیہ السلام. یہ بھی حضور کے علوم غیبیہ میں سے ہے اور کشف نبوت ہے، نگاہ نبوت کے مکشوفات میں سے ہے کہ جس چیز کو دیکھے آقا علیہ السلام کی نگاہ کہ اس پر فتنہ ہوگا، اس پر زیادہ زور دیتے، ایمفسائز کرتے. اہل تشیع کا ہر بچہ اور اہل سنت کا ہر عالم اس بات کو جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے کہ اہل بیت ماننے کے لیے ہیں، سوچنے کے لیے ہیں. کیونکہ سنی جوان بھائیوں، یہ اصول ہے زمانے کا، جسے مانا جائے اسے سوچا نہیں جاتا، اور جنہیں سوچا جائے انہیں خدا کے لیے تھوڑا سا بولیے گا، انہیں مانا نہیں جاتا. زمانے کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں نے پاکستان سے گزارش کروں گا کہ چوکوں گلیوں بازاروں میں کھڑے ہو کے نماز کے متعلق بحث کرنی ہو کر لینا، روزے کے متعلق بحث کرنی ہو کر لینا، حج کے متعلق بحث کرنی ہو کر لینا، زکوٰۃ کے مسائل کو ڈسکس کرنا ہو کر لینا، لیکن کبھی بھی چوک بازار گلی میں کھڑے ہو کے کھڑے پہ بیٹھ کے آل محمد کے متعلق بحث نہیں کرنی. انہیں صرف ماننا ہے. کیوں؟ زمانے کے اندر یہ واضح ہو چکا ہے، جو اہل بیت کو مانتا ہے وہ سلیمان بنتا ہے، جو سوچتا ہے سفیان بنتا ہے. سارے مل کے اس گھر کو ماننے میں عافیت ہے. پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے نا؟ میں شکر گزار ہوں رانا سہیل صاحب کا، مالک نے دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے. بسم اللہ. جلدی غلام عباس رتن بھائی کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے، میں نے بھی آگے جانا تھا. بابا سید قبلہ عامر عباس ربانی صاحب، نوکر ہوں ان کا، کمی ہوں سیدوں کا. انہوں نے کہا جی میں نے پڑھنا ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ پڑھنے. آپ نے بہت خوبصورت سنا. میرے بعد عظیم ذاکر تشریف فرما ہے. میں مختصر ٹائم کے اندر کوشش کروں گا بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولویوں کی دکان بند کرنا. سارے مل کے کوشش کروں گا. اور اسی کوشش کو آگے لے جانے کی خاطر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، اہل بیت کو مانو گے تو تمہارا فائدہ ہے، اہل بیت کا فائدہ نہیں. سوچو گے تو تمہارا نقصان ہے. سیدانے دعا کریں گے، اہل بیت کا نقصان نہیں. یاد رکھیے گا، ساری کائنات اہل بیت کو نہ بھی مانے
اہل بیت کا چاہتا کچھ نہیں. ملا ممبر پہ بیٹھ کے اہل بیت کا انکار کرے، ملا کا ایسا کچھ نہیں. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یاد رکھیے گا، ساری کائنات اہل بیت نبوہ کا انکار کر دے، کچھ نہیں ہوتا. اہل بیت پھر بھی اہل بیت، نبی کی آل پھر بھی نبی کی آل ہے. اور یاد رکھنا، نبی کی آل کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، سنی ہونا ضروری نہیں، وہابی ہونا ضروری نہیں، دیوبندی ہونا ضروری نہیں، اہل حدیث ہونا ضروری نہیں، ماں کا شریف ہونا ضروری ہے. خدا تمہیں سلامت رکھے. سارا بل کر یہ زمانے کی بحثیں ہیں. نہیں جی، جو اہل بیت کا تذکرہ کرے گا وہ شیعہ ہو جائے گا. نہ شیعہ نہیں ہوگا. اعلان کر کے کہتے ہیں میری اماں شریف ہے اس لیے تو نبی کی آل کے گیت گاتا ہوں. مجلس میں بولتے بھی وہی جوان ہیں جن کی مائیں شریف ہوتی ہے. مائیں شریف ہو بیٹے باکردار ہوتے ہیں، مائیں بغیرت ہو بیٹے ڈاکٹر اسرار ہوتے ہیں. سارا بل کا کوشش کرو کیا ہے. سارے مل گئے. کوشش کرو کہ اہل بیت کو مانو. ان کی عصمت کے بارے میں سوچنا کفر ہے. شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، تکرالوی ہے، جو کوئی بھی ہے، اہل بیت کی عصمت کا نہ احاطہ تقریر میں گمان ہو سکتا ہے، نہ احاطہ تقریر میں. ان کی عصمت وراء الورا. کوئی اہل بیت کو مانے چاہے نہ مانے. جملہ بڑا قیمتی ہے، اگر سماعت کر کے دعا دو گے تو میں بھی تمہارے لیے دعا گو ہوں. پتہ نہیں اس جملے پہ کون بولے گا، کون چپ رہے گا. ساری کائنات اللہ کو مانتی ہے. توجہ، ساری کائنات. میں نے جملہ کہا، چند چہروں میں پریشانی آ گئی، سلطانی کہہ کیا رہا ہے. ساری کائنات میں ہندو اللہ کو مانتے ہیں، سکھ اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان اللہ کو مانتے ہیں. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ عیسائی اللہ کو مانتے ہیں. مسلمانوں کے جو فرقے ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں. شیعہ اللہ کو مانتے ہیں، سنی اللہ کو مانتے ہیں، وہابی تو مانتے ہی صرف اللہ کو ہے، دیوبندی اللہ کو مانتے ہیں. ہر بندہ اللہ کو مانتا ہے. سوچنے والی بات نہیں. 9 نومبر ہے، اقبال ڈے ہے. جمہوریت ادارے آج اقبال کا یوم ولادت منا رہے ہیں. اس جمہوریت والے دور کے اندر میرا دل یہ چاہتا ہے، جو میرا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اس اللہ سے آج سوال کروں، رب العزت سارے تجھے مانتے ہیں، تو بھی کسی کو مانتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے یار. میرا رب سارے تجھے مانتے ہیں، تو بھی کسی کو مانتا ہے؟ دیکھو، زمانے کے اندر اصول ہے 2 چیزوں کا. ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا. تقریر کر کے چلا جاؤں گا، کوئی بندہ کہہ دے گا سلطانی کہہ کے گیا ہے، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں، سکھ بھی اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں. پھر فرق کیا ہوا؟ فرق یہی ہے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں. وہ اللہ کو مانتے ہیں. نہیں، میں بات سمجھا نہیں سکا. اللہ کو ماننا اور ہے اللہ کی ماننا. یہ سوال اپنے ذہنوں کی تختی کے اوپر تحریر کر لو. میری بات ہے ڈائریکٹ اپنے اللہ سے.
رب العزت بتا، کہا مجھ سے ڈائریکٹ نہ پوچھ، قرآن سے پوچھ، تم میری کیسے مانتے ہو؟ مالک ہم تجھے مانتے ہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی ہمسا نہیں، کوئی تیرا ہمسر نہیں، نہ تیرا کوئی بیٹا ہے نہ تیری کوئی بیٹی ہے، تو لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہوا اللہ کو ماننا۔ مالک تیری مانتے ہیں، یہ کیسے؟ کہا نماز پڑھو، تیری مان لی، روزہ رکھو، تیری مان لی، حج کرو، تیری مان لی، زکات دو، تیری مان لی۔ لیکن یاد رکھنا زمانے کے اندر یہ اصول ہے، بندہ جو کام خود کرے لوگوں کو اسی کام کا کہے۔ رب العزت تو ہم سے کہتا ہے نماز پڑھو، خود پڑھتا ہے، ہم سے کہتا ہے روزہ رکھو، خود رکھتا ہے، ہم سے کہتا ہے حج کرو، خود کرتا ہے۔ جواب آیا بکواس نہ کر، نہ میں نماز پڑھتا ہوں، نہ میں روزے رکھتا ہوں، نہ میں حج کرتا ہوں، نہ میں زکات دیتا ہوں۔ پھر رب العزت کرتا کیا ہے؟ فرمایا میں دو کام کرتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ نے کہا میں دو کام کرتا ہوں، محمد اور اس کی آل پہ درود پڑھتا ہوں یا ان کے دشمنوں پہ لعنت۔ سارا مل کر بسم اللہ۔ کہا میں دو کام کرتا ہوں، یا درود پڑھتا ہوں یا لعنت کرتا ہوں۔ رب العزت درود کس میں پڑھتا ہے؟ کہا جنہیں مانتا ہوں۔ مالک لعنت کن پہ کرتا ہے؟ کہا جو میرے مانے ہوئے کو نہیں مانتے۔ دو کام اللہ کے، کتنے کام؟ سارے بولو، نہیں ابھی سارے نہیں بولے۔ دو کام، درود درود اور نہیں، کسی بندے کو یقین نہ ہونا وہ اپنی مرضی کے مسجد سے جا کے مرضی کا قرآن اٹھا کے لے آئے اور جا کے یہ آیت سورہ احزاب کی پہلی اور دوسری آیت، غلام رتن صاحب اللہ رب العزت نے دونوں کام آگے پیچھے بیان کیے۔ پہلا درود کام ہے اللہ کا، بعد میں ہے لعنت کرنا۔ اچھا مزے کی بات سنو، مسلمانوں نے ایک کام یاد رکھا، ایک بھلا دیا۔ اچھا اگر ناراض نہ ہو تو اس ویڈیو کیمرے کے اندر ایک بات ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں تاکہ ہر سنی تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ درود کو یاد رکھا، لعنت ہاتھ کھول دو۔ نوجوان جسے یہ کڑی لگی ہو اسے یہ کڑی اچھی نہیں لگتی۔ سید الساجدین کی سنت سمجھ کے کڑی ہاتھ میں پہنے بیٹھے ہو، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کا زور لگا کے بولا بولا سکیلا علی کرن۔ دو کام اللہ کے، ایک درود پڑھنا، خدا کو سیدات توجہ کیجیے گا۔ دو کام اللہ کے، مسلمانوں نے ایک یاد رکھا، ایک بھلا دیا۔ اچھا بھائی عجیب سچویشن ہے ہمارے وطن عزیز کی، مطلب کی باتیں لوگوں کو یاد ہے، مطلب کی باتیں۔ میں گاؤں کے اندر داخل ہوتا ہوں تو آگے حدیث لکھی ہوتی ہے، بکریاں پالنا نبی کی سنت ہے، بڑی یاد ہے نبی کی حدیث۔ بھائی ناراض نہ ہونا، تھوڑا سا آگے جاتا ہوں، رانا سہیل صاحب جہاں سب سے زیادہ کوڑا پڑا ہوتا ہے
وہاں حدیث لکھی ہوتی ہے. صفائی تھوڑا سا آگے جاتا ہوں تو سکول کے باہر حدیث لکھی ہوتی ہے علم حاصل کرو. چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے. میں مجبور ہو کے کہتا ہوں پینٹر مر گیا تھا, سیاہی ختم ہو گئی تھی, یا عقیدے نے اجازت نہیں دی. کبھی مرکزی جامعہ مسجد کے باہر یہ بھی لکھو جس کا میں بولا ہوں اس کا علی. مطلب والی بات یاد رکھی, ضرور تھا مطلب کا, دنیا نے یاد رکھا. لعنت ڈال دی شیعوں کے کھاتے میں کہ شیعہ ہی لعنت کرتے پھرے. کبھی بھی شیعوں کی زد میں آ کے لعنت کو نہ بھولنا. شیعوں کی زد میں آ کے لوگ نہ جانے کیا کیا بھول گئے ہیں. اس لیے تو سلطانی جگہ جگہ پہ جا کے کہتا ہے سرکار سے محبت بھول گئے, وہ اجر رسالت بھول گئے, اقرار ہرا یاد رہا اور بستر ہجرت بھول گئے. میں بندہ چیک کروں گا تو چپ کر کے بیٹھے نا. سارا مجمع بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے داد دے رانا سہیل بھائی میں راضی ہونے والا نہیں. چپ کر کے بھی بیٹھے رہا, میں ناراض ہونے والا نہیں. میں جس کو سنانا چاہتا ہوں, جس کو بتانا چاہتا ہوں, جس سے منوانا چاہتا ہوں, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہوں کہ شیعوں کی زد میں آ کے تم غدیر بھول گئے, شیعوں کی زد میں آ کے تم شکیفہ بھول گئے, شیعوں کی زد میں آ کے تم امامت بھول گئے, شیعوں کی زد میں آ کے تم خلافت بھول گئے, سرکار سے محبت بھول گئے, تم اجر رسالت بھول گئے, اقرار ہرا یاد رہا اور بستر ہجرت بھول گئے. کب مالے غنیمت بھول سکے, حیدر کی عنایت بھول گئے, غیروں کو نبی کا راوی کہا, حیدر سے روایت بھول گئے, من کنتا مولا سن تو لیا پر حکم رسالت بھول گئے. مولوی تجھے کعبے کی فضیلت یاد رہی, حیدر کی ولادت بھول گئے. دنیا بھلائی جا رہی ہے. اچھا بھائی جتنا ضرورت کے اندر فائدہ ہے نا, کام جو اللہ کا ہے, کس کی سنت ہے درود پڑھنا؟ بولو تو صحیح. نہیں جی چوپ ہوتا یقین کوئی. اللہ کی سنت. کس کی سنت ہے لعنت کرنا؟ درود پڑھنا بھی اللہ کی سنت. چاہے شیعہ ہے, چاہے سنی ہے, چاہے وہابی ہے, چاہے دیوبندی ہے, اگر بندہ اللہ کا ہے درود بھی پڑے گا, لیکن کھا کے حرام کر دے دی اپنی مرضی, درود بھی پڑے گا. اچھا بڑا فائدہ ہے درود میں, زمین و آسمان کا, چرند پرند ہر چیز درود سے فائدہ اٹھاتی ہے. جیو کے اوپر ایک پروگرام چلتا ہے عالم آل نائٹ, ایک جیلی سا وہاں بندہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ جیلی سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. ناراض نہ ہونا, اس کی گفتگو میں کوئی بس لگا رہتا ہے. وہ کام والی بات اس سے پوچھنے تو آگے سے ٹو 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 ہو کے موبائل ہی بند کر دے. حق نہیں بتانا. کیوں نہیں بتانا؟ روٹی کی فکر ہے. میں حق بتاتا ہوں اس لیے کہ مجھے روٹی کی فکر نہیں. کسی کو روٹی مسجد سے ملتی ہے, کسی کو روٹی مسجد سے نہیں ملتی تو چینل سے ملتی ہے. مجھے رزق علی کے دروازے سے ملتا ہے. سنیوں میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں میرا رازق علی ہے, شیعوں میں آتا ہوں تو کہتا ہوں میرا رازق علی ہے, جہاں جاتا ہوں کہتا ہوں میرا رازق علی ہے. مجھے رزق علی دیتا ہے, مجھے رزق علی